کہ اس شہنشاہ کا مصائب پڑھا جائے جس پہ علی کی بیٹیوں کو مان تھا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ صرف حسین کا علمدار غازی نہیں، قائم کا علمدار بھی غازی ہے. قائم کا علمدار بھی غازی ہے. جو سب سے زوردار حملہ ہوگا نا وہ قائم اور عباس کا مل کے ہوگا. جب عباس کے ساتھ مل کے حملہ کرے گا نا میرا شہنشاہ، تو اس وقت دیکھ کے کہے گا عباس آج اپنی حسرت کو پوری کر. کربلا میں تیری حسرت تھی، کوئی مجھے لڑنے دے. جب ایک وقت میں دو علی لڑ رہے ہوں گے، کتنا مان تھا سادات کو عباس پہ. کتابیں کہتی ہیں کہ جب بھی چوتھے امام کے سامنے نام عباس لیا جاتا مولا احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. ایک دفعہ امام نے ایک ذاکر کو بلایا کہ مجھے میرے بابا کی مجلس سنا. وہ مجلس پڑھ رہا تھا تو مجلس پڑھتے ہوئے مرثیے میں جب نام عباس آئے نا تو مولا سجاد زخمی ہاتھ زمین پہ رکھ کے جھکی ہوئی کمر کو بڑی تکلیف سے سیدھا کر کے کھڑے ہوتے اور جھک کے کہتے السلام علیکہ یا اخی الحسین. امام پھر زمین پہ بیٹھتے، وہ پھر نام عباس لے لیتا، امام پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. تھوڑی دیر بعد اس ذاکر نے دیکھ لیا کہ امام کو اٹھنے میں بار بار تکلیف ہو رہی ہے. جب اگلی بار نام آیا نا تو اس نے نام عباس نہیں لیا، اس نے یبن علی کہہ دیا، علی کا بیٹا. اتنا کہنا تھا مولا سجاد کی آنکھیں اس کے چہرے پہ بولا رک جا، تمہیں میرے چچا عباس کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کا مولا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. سجاد رو کرے تو قیامت تک لیتا رہا، میں قیامت تک اٹھتا پھیرتا ہو. اس کا مولا تو امام ہے، وہ علی کا بیٹا امام تو نہیں تھا. فرمایا کیا میرے چچا غازی کا یہ احسان تھوڑا ہے کہ جب تک عباس زندہ رہا زینب مطمئن رہی. جب تک زندہ رہی تب تک علی کی بیٹی کا اللہ مولا بادشاہ حسین تمہیں کربلا لے جائے تو کربلا جاؤ. تو مولا عباس کے حرم کے اندر ایک نوحہ زری پہ لکھا ہوا ہے. یہ نوحہ کسی شاعر کا لکھا نہیں ہے، یہ نوحہ کسی غیر معصوم کا لکھا نہیں ہے. یہ نوحہ 4 سطریں ہیں. 4 سطریں یہ وہ نوحہ ہے جو حسین نے عباس کی لاش پہ پڑھا. لوگ علم پہ نوحہ پڑھتے ہیں نا، علم پہ نوحہ پڑھتے ہیں. عباس کی لاش پہ حسین نے نوحہ پڑھا. 4 سطریں اگر ماتمی اپنا جگر سنبھالے تو میں 4 سطریں پڑھتا ہوں. اس لوہے کی پہلی سطر دی کہ حسین جھکی ہوئی کمر سے عباس کی بکھری ہوئی لاش پہ آئے. لاش پہ کھڑے ہو کے حسین نے لوہے کی پہلی سطر پڑھی. حسین دیکھے کہتے آج میرا چاند غروب ہو گیا. حسین نے دوسری سطر پڑھی. حسین دیکھے آج میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. تیسری سطر حسین نے پڑھی ہے کربلا ہل گئی ہے. اللہ جانے تو کیسے برداشت کرے گا. حسین دیکھے کہتے عباس آج کے بعد شام اور کوفے کے لوگ چین کی نیند سوئیں گے. جس کا ڈر تھا وہ مارا گیا. یہ کہہ کے حسین نے چوتھی سطر پڑھی. حسین نے لیکن عباس آج کے بعد زینب نے سوئے گی تو علی کی بیٹیاں. آج کے بعد سو جائیں گے تو کوفہ اور شام کے لوگ جنہیں تیری تلوار کا ڈر تھا. کیونکہ میں مسلسل سیدادیوں کے مصیبتیں پڑھ رہا تھا. حکم کر دیا بھائی نے ماتمی نے تو انکار نہ ہو سکا. شہادت نہیں پڑھوں گا. واپسی پہ یہ باز کا ایک درد پڑ گیا. میں نے کل والے مضمون میں پڑھا تھا 3 اونٹ
زندان کے دروازے پہ آئے. سید الساجدین پہلا چہلم کرنے کے لیے کربلا کے ٹیلوں پہ پہنچے. قبر حسین کا پہلا مجاور نام جابر بن عبداللہ انصاری. یہ قبر حسین کا پہلا مجاور ہے. جب حسین نے مدینہ چھوڑا یہ تجارت کے لیے گئے تھے. گھر واپس پہنچے خبر ہوئی کہ مدینہ اجڑ گیا, حسین چلے گئے. یہ مولا حسین کے پیچھے چلے ہیں. حسین مکہ سے نکل چکے تھے. یہ کربلا پہنچے ہیں محرم کے بعد. کتابیں کہتی ہیں کہ پہلی 17 سفر تھی حسین کی شہادت کے بعد, جب جابر کا ورود ہوا ہے کربلا میں. پھر قبر حسین پہ بیٹھ گیا. پھر قبر حسین سے اٹھا نہ. مولا حسین نے کہا جابر تجھے تھوڑے عرصہ بیٹھنا رہے گا. جابر نے کہا مولا میں تو چاہتا ہوں ساری زندگی تیری قبر پہ بیٹھوں. حسین نے کہا نہیں جابر میرے کوئی مہمان آ رہے ہیں. جابر تجھے قبر حسین سے اٹھنا نہیں. جابر اتنا رویا تھا کتابیں کہتی کہ جابر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. ایک دن جابر نے روتے روتے مولا حسین سے کہا تھا مولا مجھے آنکھیں واپس مل سکتی ہیں. بادشاہ حسین نے کہا جابر آج کے بعد آنکھیں نہ مانگنا, میں تجھے آنکھیں نہیں دوں گا. جابر نے کہا مجھے وہ آنکھیں چاہیے نہیں جس سے تو راضی نہیں ہے. اس کے بعد جابر نے آنکھوں کی دعا نہیں مانگی تھی. ادھر 3 اونٹ لے کے مولا سجاد کربلا کے ٹیلوں پہ آ گئے. جابر قبر حسین کا مجاور تھا. جابر کے کانوں پہ اونٹوں پہ چلنے کی آواز آئی. جابر کربلا کے ٹیلے پہ کھڑا ہوا. جابر نے آواز کی سمت اپنے چہرے کو کیا. آواز دیتا من انتم, تم کون ہو. مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں آواز آئی انا غریب الوطن, میں ایک مسافر ہوں. جب کہا میں ایک مسافر ہوں. جابر نے دوسرا سوال کیا. جابر نے کہا کہاں سے آیا ہے. سجاد نے خون کا آنسو بہا کے کہا شام سے آیا. اس نے تیسرا سوال کیا. اس نے کہا ارادہ کہاں کا ہے. مولا سجاد کی آواز آئی مدینے کا ارادہ ہے. اس نے کہا مسافر پہلے یہ رستہ جاتا تھا, اب 1 سال ہو گیا یہ رستہ بند ہو گیا ہے, اب یہ رستہ نہیں رہا. مولا سجاد کی آوازیں کیا ہو گیا ہے اس رستے میں. جابر زمین پہ بیٹھا اور کربلا کی ریت مٹھی میں بھری. مولا سجاد کے سامنے یہ ریت زمین پہ گرا کہتا یہ ریت نہیں, اس میں محمد کے بیٹوں کا لہو ہے. یہ جنگل نہیں رہا, یہ جنت معلیٰ بن گیا ہے. مولا سجاد نے کہا اگر کسی نے یہاں سے گزرنا ہو. اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. جابر کہتا گھوڑے پہ ہے. مولا سجاد کی آواز ایک پیدل. میں نے کہا ہاں اگر پیدل ہے تو گزر جاؤ, لیکن ادب سے گزرنا, احترام سے گزرنا. مولا سجاد کی آواز میں پیدل ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی سوار نہیں ہے. جب کہا میرے ساتھ کوئی سوار بھی ہے. اس نے کہا سواروں کو اتار. میں جملہ پڑھوں گا, میں جملہ کھولوں گا نہیں. جب اس نے کہا سواروں کو اتار, سجاد رو کے کہا یہاں بھی اتارو, یہاں بھی اتارو. اتنا کہنا تھا. جابر دے کے کہتا ہے کون ہے تیرے ساتھ. مولا سجاد کی آوازیں مرد نہیں میری مائیں ہیں. ماؤں کا نام مانا تھا. جابر دے کے کہنے لگا ایک مسافر میں کبھی اترنے کا نہ کہتا, میری مجبوری ہے. یہاں پر ایک شہنشاہ رہتا ہے, اس کے کچھ قانون ہیں, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ ضوابط ہیں, اس کے قانون کے آگے کوئی منہ نہیں کھول سکتا. مولا سجاد کا جنگل میں بھی کوئی حکمران ہے. مجھے پتا ان ریت کے ٹیلوں کے حاکم کا نام کیا ہے. جابر آنکھیں بند کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شہنشاہ کا نام ہے ابوالفضل العباس. کہنا تھا پچھلے عمر سے علی کی بیٹی کی چیز آئی. جابر پھر بتا کس کا حکم ہے. جابر دے گا بی بی عباس کا حکم ہے. بی بی پھر بتا کس کا حکم ہے. جابر دے گا بی بی عباس کا حکم ہے. بی بی کہتی پھر بتا کس کا حکم ہے. جابر کہتا بی بی عباس کا حکم ہے. بی بی کہتی پھر بتا کس کا حکم ہے. جابر ہو گیا بار بار کیوں نام عباس سن رہی ہے. علی کی بیٹی کے
دی آقا مولا مولا معافی مولا میں نبی نہ ہوں مولا مجھے نہیں پتا تھا تو میرا بادشاہ ہے میرا آقا آواز کہہ رہا ہے علی کی بیٹی سے کہ اونٹ پہ بیٹھ گیا اگلا جملہ میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے گا بی بی نے یہ جملہ سنا مولا سجاد کہتے اماں چچا غازی کہتا ہے اونٹ پہ بیٹھ گیا بی بی رو کے کہتی نا جابر میری ساری زندگی حسرت نہیں عباس کوئی حکم